بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا، اور مضبوط پکڑو، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً، سب مل کر، ولا تفرقوا، اور پھوٹ نہ ڈالو، واذکروا، اور یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، احسان اللہ کا اپنے اوپر، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، پھر محبت ڈال دی اس نے تمہارے دلوں میں، فأصبحتم، اب ہو گئے تم، بنعمتہ، اس کے فضل سے، اخوانا، بھائی، وکنتم، اور تم تھے، علی شفا حفرۃ من النار، ایک آگ کے گڑھے کے کنارے پر، فانقذکم منہا، پھر تم کو اس سے نجات دی، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، کھولتا ہے اللہ، لکم، تم پر، آیاتہ، اپنی آیتیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت کریمہ میں مسلمانوں کو تقوی کا حکم دیا، عدل کرنے کا حکم دیا، اور اب کامیابی کے لیے دوسرا حکم دیا کہ تمہاری موت اسلام پر آئے، اور تیسرا حکم اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں دیا ہے، وہ ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً، کہ مسلمان دنیا میں کامیاب کب ہوں گے، کیسے کامیاب ہوں گے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول سمجھایا ہے کہ تمہارے دشمن کا کوئی وار تم پر کامیاب نہ ہو، ہر شیطان تمہارے مقابلے میں ناکام ہو جائے، اس کے لیے تمہارے اندر ایک صلاحیت اور ایک اہلیت ہونی چاہیے، اور وہ سب سے بڑی صلاحیت اور اہلیت مسلمان کے اندر کیا ہے کہ اسے اللہ کے قرآن سے سچا اور صحیح تعلق حاصل ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تم سب مل کر، اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب قرآن حکیم کے آنے کے بعد مسلمانوں کی جو ذمہ داری بنتی ہے اجتماعی طور پر، کہ وہ سارے مل کر، اکٹھے ہو کر قرآن حکیم کی سمجھ حاصل کریں، پھر اس پر عمل کی حکمت عملی بنائیں کہ ہم اس پر عمل کیسے کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واعتصموا، پہلے حکم دیا کہ تم سب مضبوطی سے پکڑ لو۔ اعتصام کہتے ہیں عصم بچ گیا، اور واعتصموا کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب کس چیز کو پکڑ لو؟ بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو۔ اب رسی قرار دیا اللہ نے، اور رسی سے مراد کیا ہے؟ خود حضور اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی روایت کرتے ہیں، فرمایا حضور علیہ السلام نے، القرآن هو حبل اللہ المتین،
یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ اس لیے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ یہ رسی مضبوط ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو، یہ رسی چھوٹ سکتی ہے، ٹوٹ نہیں سکتی ہے، یہ اللہ کی رسی ہے۔ ہمارے ہاتھ کمزور ہو جائیں اور ہم اس رسی کو چھوڑ دیں، یہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے، یہ تو ہو سکتا ہے۔ مسلمان کے ہاتھ کمزور ہو جائیں، مسلمان کے ہاتھ کب کمزور ہوں گے؟ جب یہ قرآن اللہ کی رسی اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ اس کے کئی اسباب ہیں۔ پہلا سبب تو اس کی جہالت ہے کہ یہ جاہل ہو جائیں، یہ اللہ کا قرآن ان کو سمجھ ہی نہ ہو، اس کی پتہ ہی نہ ہو، قرآن حکیم کو پڑھے ہی نہیں، سمجھے ہی نہیں، اس کا علم ہی حاصل نہ کریں، تو یہ تو جاہل ہو گئے۔ تو اب جو جاہل ہوگا اس کو پتہ ہی نہیں قرآن کے کون سا حکم ہم نے لینا ہے، قرآن کا کون سا حکم ہے جس کو ہم نے چھوڑنا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، تو یہ اس نے چھوڑ دیا، اللہ کی رسی کو ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ تو جہالت یہ سب سے پہلی مصیبت ہے جس سے یہ اللہ کی رسی چھوٹ جاتی ہے اور ہمارے ہاتھ کمزور ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز وہ ہے انسان کے اندر دنیا کی محبت۔ جب دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے تو دنیا کی محبت کی وجہ سے اللہ کی رسی چھوٹ جاتی ہے۔ جب یہ اللہ کی محبت آئے گی تو پھر اللہ کی رسی نہیں چھوٹے گی، اللہ کا قرآن نہیں چھوٹے گا۔ یہ دنیا کی محبت انسان کو تباہ کرتی ہے۔ دنیا اللہ نے ہمیں استعمال کے لیے دی ہے، دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن دنیا کی محبت دل میں نہیں رکھنی ہے، دنیا کو دل سے باہر رکھنا ہے۔ پاؤں میں جوتی پہنے، جسم پر کپڑا پہنے، سر پر ٹوپی پہنے، مکان میں رہیں، لیکن دنیا کو دل میں نہ بسائیں۔ دل اللہ کی محبت کے لیے ہے، دل کسی اور کی محبت کے لیے نہیں ہے۔ دل اللہ نے فرمایا یہ میری محبت کے لیے ہے۔ جب یہ بندہ مومن اپنے دل میں اللہ کی محبت کے سوا کسی اور کی محبت کو بٹھا لیتا ہے تو یہ اس کی بڑی تباہی ہے۔ اب اس کے ہاتھ سے قرآن نکل گیا، دین نکل گیا، نبی کا تعلق نکل گیا، یہ زندگی کی بڑی تباہی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن انسان کے دل میں جس کی محبت ہوگی، جب تک وہ محبت نہیں نکلے گی اس وقت تک وہ آخرت میں جنت میں نہیں جائے گا۔ جب اللہ کی محبت کا خالص دل پیدا ہو جائے گا، یہ دنیا سے جانے والا انسان یہ اللہ کی رضا کا، جنت کا مستحق ہوگا۔ ہمارے اولیاء اللہ میں سے حضرت شیخ فرید الدین عطار بعد میں ان کا لقب پڑ گیا، وہ عطر بیچتے تھے۔ ایک اللہ والا ان کی دکان پر آیا اور ان کی دکان پر کھڑے ہو کر وہ دیکھتا رہا۔ یہ دکان کھول رہے ہیں صبح کے وقت میں، ایک ایک بوتل کو خوبصورت انداز میں صاف کر کے اس کو لگا رہے ہیں۔ اب اس کو دیکھتا رہا، کافی دیر کے بعد اس نے پوچھا اللہ کے بندے تو اتنی دیر ہو گئی، تو مجھے ہی کھڑا دیکھ رہا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے مجھے تجھ پر ترس آ رہا ہے کہ تیری موت کیسے آئے گی؟ ایک ایک بوتل سے تیری اتنی محبت ہے، ہر بوتل تیرے اندر سے کیسے نکلے گی جب تیری موت کا وقت آئے گا؟ ہر چیز کی تیرے اندر محبت ہے، ایک ایک چیز کی محبت ہے، یہ تیرے اندر سے نکلے گی تو آگے جائے گا، تیری روح پرواز کرے گی۔ ہر چیز کی محبت تیرے دل میں ہے تو تیری روح کیسے پرواز کرے گی؟ ایک ایک بوتل سے تیری روح نکلے گی، ایک ایک چیز سے تیری روح نکلے گی، اور پھر تو جب جا کر وہ اللہ کے انعامات کا اور آخرت کی روحانی ترقی کا تو مستحق بنے گا۔ اس نے کہا چل بڑا آیا، اللہ کے نام کی محبت سکھلانے والا، تو بتا تیری روح کیسے نکلے گی؟ اس نے کہا ہماری روح کیسے نکلے گی؟ اسی کی دکان میں بینچ پڑا ہوا تھا، اس بینچ کے اوپر لیٹا، قبلے کی طرف رخ کیا، بازو نیچے رکھا اور اس نے کلمہ پڑھا، اور اس نے کہا ایسے میں کلمہ پڑھوں گا اور ایسے میری روح پرواز کر جائے گی۔ اس نے کلمہ پڑھا، اسی وقت روح پرواز کر گئی۔ اب اس کے دل میں چوٹ لگی، اس نے کہا دیکھو اس کی تو پیچھے کوئی چیز بھی نہیں، اور یہ یہیں اللہ کے نام پر کلمہ پڑھا اور روح نکل گئی۔
تو اپنی ساری چیزوں کو اللہ کے تعلق پر قربان کر کے کہ اللہ کا نام سیکھ لوں میں۔ اصل چیز ہوتے ہے سیکھنا اللہ کا نام، کہ اللہ کا نام سیکھ لیں، اللہ کا کلام سیکھ لیں۔ اب دنیا کا سارا کام ہم کرتے ہیں، اللہ نہیں منع کرتا سارا کام نہ کریں، کھیتی باڑی کریں، بیوی بچوں کو بھی ٹائم دیں، دکان کو بھی ٹائم دیں، لیکن اللہ کا قرآن سیکھنے کے لیے بھی ٹائم دیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا، تم سارے اپنے اپنے گھروں سے نکل کر، دکانوں سے نکل کر، اپنے کاروبار سے نکل کر، ملازمتوں سے نکل کر ایک مجلس قرآن کی لگاؤ، ہر معاشرے میں ہونی چاہیے، اور سب مل کر اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ تو اب قرآن کے دو تقاضے ہو گئے، ایک اجتماعیت کا کہ مسلمان قرآن پر جمع ہو جائیں، دین پر جمع ہو جائیں، ان کی اجتماعیت پیدا ہو جائے، اور دوسری چیز ان کی اجتماعیت قرآن کے علم اور شعور کے ساتھ ہو، ان کے اندر قرآن کا علم اور شعور ہو۔ تو جس مسلمان جماعت کے اندر دو چیزیں پیدا ہو گئیں، قرآن کا علم اور فہم آ گیا، سمجھ آ گئی، اس کا شعور آ گیا، اور دوسرا ان کے اندر اجتماعیت پیدا ہو گئی، اکٹھے مل کر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سمجھ رہے ہیں، کسی کا کوئی شک شبہ ہے تو اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے کو قرآن حکیم سکھاتے ہیں، تو وہ معاشرہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ اور تیسری چیز جس کی وجہ سے مسلمان ناکام ہوں گے اور قرآن کو چھوڑ بیٹھیں گے، وہ شیطان کی دوستی ہے، شیطان ان کے اوپر حاوی ہو جائے۔ اب یہ تیسرا سبب ہے، جو شیطان کے قبضے میں چلے جاتے ہیں ان کے ہاتھ سے بھی قرآن چھوٹ جاتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم جب پڑھتے ہیں، جب اس کو سمجھتے ہیں، جب اس کو سیکھتے ہیں، جب اس کے لیے مل کر جمع ہوتے ہیں، تو شیطان پھر وہاں سے بھاگتا ہے۔ شیطان کہتا ہے اب میرا داؤ نہیں چل سکتا، یہ تو فقیہ بن گیا، سمجھدار بن گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب مسلمان قرآن حکیم کی سمجھ حاصل کر لیں گے اور مضبوط ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، تو یہ اصل مضبوطی ہے ہماری۔ ہم سمجھتے ہیں ایٹم بم ہوگا تو ہم مضبوط ہوں گے، نہیں، آپس میں محبت ہوگی تو ہم مضبوط ہوں گے، قرآن کا علم اور شعور ہوگا تو ہم مضبوط ہوں گے۔ ہمیں زندگی کے ہر عمل کی اچھائی اور برائی کے بارے میں پتہ ہوگا تو ہم مضبوط ہوں گے۔ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ کون بتاتا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن بتاتا ہے، اللہ کے نبی بتاتے ہیں۔ اس لیے اب قرآن اپنی مرضی اور رائے سے نہیں سمجھنا، قرآن سے سمجھنا ہے، اور قرآن اللہ کے رسول سے سمجھنا ہے، اور قرآن والوں سے سمجھنا ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی قرآن کی مجلس کی کیا ضرورت ہے، ہم گھر بیٹھ کر خود قرآن پڑھ لیں گے۔ قرآن کہتا ہے ایسے نہیں سمجھنا قرآن، کہ قرآن عربی کتاب ہے اس لیے لغت لیں گے، ڈکشنری لیں گے اور گھر بیٹھیں گے اور گھر بیٹھ کر قرآن پڑھ لیں گے۔ نہیں، قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا، تم سب مل کر، تمہارے عالم بھی، تمہارے عوام بھی، اور تمہارے پڑھے لکھے بھی، اور تمہارے ان پڑھ بھی، سارے اپنی مجلس لگا کر قرآن کے علم کی مجلس سے قرآن سیکھیں۔ اب قرآن سے جڑ جاؤ، اکٹھے ہو کر قرآن پاک کو تم سمجھو۔ آج لوگ نام قرآن کا لیتے ہیں، بات اپنی پیش کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک فرقہ پیدا ہو گیا جن کو خارجی کہا جاتا تھا۔ اب ان کا اپنا مسلک تھا، وہ کہتے تھے ہمیں صرف قرآن کافی ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبر هذه الامہ، اس امت کے بڑے عالم، مفسر قرآن، ترجمان القرآن سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ جا کر ان سے گفتگو کرو، ان کو گمراہی سے نکالو، وہ کس گمراہی میں پڑ گئے ہیں۔ اب وہاں فرمایا وہ جائیں گے، تم ان کے پاس جاؤ، تم ان کے پاس جا کر ان سے گفتگو کرو، اور وہ آگے سے قرآن پڑھیں گے۔ قرآن کی یہ آیت یہ کہتی ہے، قرآن کی یہ آیت کہتی ہے، قرآن کی یہ آیت ہمیں یہ کہتی ہے، تم آگے سے حدیث پڑھ کر سنانا کہ رسول اللہ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اب وہی ہوا، حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے پاس گئے تو انہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے انبار لگا دیے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضور علیہ السلام کے ارشادات سنانے شروع کیے۔ اس آیت کی تشریح حضور علیہ السلام کیا کرتے ہیں، تم پر قرآن نازل ہوا ہے، رسول اللہ پر نازل ہوا ہے۔ جب قرآن ان پر نازل ہوا ہے تو قرآن کی وہ تشریح مانی جائے گی جو اللہ کرتا ہے، یا اللہ کے رسول قرآن کی تشریح کرتے ہیں، قرآن کی تو وہ تشریح مانی جائے گی۔
لہٰذا تم گمراہ ہو گئے ہو، قرآن پر اپنی رائے مسلط کرتے ہو۔ آج مسلمانوں کا بھی یہ حال ہو گیا۔ ہمارے یہاں بڑے بڑے مفسر قرآن پیدا ہو گئے، قرآن کے نام پر لیڈر پیدا ہو گئے ہیں، وہ قرآن کا درس بھی دیتے ہیں، حلقے بھی لگاتے ہیں، لیکن قرآن پر اپنی رائے مسلط کرتے ہیں، قرآن سے رائے نہیں بناتے۔ آج مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا ہے، قرآن کچھ کہتا ہے، ہم کچھ کہتے ہیں، قرآن یا پاک سے رائے نہیں لیتے۔ ہر فرقے والوں نے اپنے فرقے کے مسئلے پہلے طے کر کے رکھے ہوئے ہیں، اپنی فرقے کی اینک لگا کر قرآن پڑھتے ہیں۔ اب وہ ان کے فرقے کی اینک لگاتے ہیں، ان کو قرآن سے وہ فرقہ نظر آتا ہے۔ ہر فرقے والے کو اپنا فرقہ قرآن میں نظر آتا ہے، کوئی اور چیز نظر نہیں آتی۔ ہر فرقے والے نے قرآن سے 4-5 چیزیں نکال کے رکھی ہوئی، وہی 4-5 قسم کی آیات پڑھ کے وہ سناتے رہتے ہیں، باقی سارا قرآن کدھر جائے گا؟ اب وہ باقی قرآن نہیں پڑھتے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے فرقے کے چند مسئلے ثابت کریں گے، لیکن قرآن کو زندگی کی ہر بات سمجھاتا ہے، بڑوں کی، چھوٹوں کی، اور مردوں کی، عورتوں کی، گھر کی، بازار کی، حکمرانی کی، ہر چیز زندگی کی سمجھاتا ہے۔ ساری چیزیں نہیں قرآن کی مانتے، اپنے فرقے کی باتیں قرآن سے مانتے ہیں، تو گویا انہوں نے قرآن سے فرقے کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، قرآن پاک سے زندگی کی رہنمائی لینے کی کوشش نہیں کی ہے انہوں نے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب اکٹھے ہو کر مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو۔ اب رسی سے بچاؤ ہوتا ہے، ایک آدمی ڈوب رہا ہو تو ڈوبنے والے کو آپ رسی پھینکتے ہیں، اس کو پکڑ لو، بچ جاؤ گے۔ اس لیے جہاں رسی پڑی ہوتی ہے، ادھر دریا کے کنارے میں چھوٹی سی پگ ڈنڈی لگی ہوتی ہے، ساتھ رسی باندھ دیتے ہیں، لوگ رسی کو پکڑ کر آسانی سے چلے جاتے ہیں۔ اگر رسی نہ ہو تو نیچے گر جائیں۔ ایک صحابی رسول تھے، نابینا ہو گئے، اور نابینا ہو گئے تو کوئی ان سے مانگنے کے لیے کوئی چیز آتا تو وہ خود نابینا ہونے کے باوجود وہ گھر میں جو چیز ہوتی اٹھا کر خود دینے کے لیے جاتے۔ ان کے رشتہ دار بچے کہتے آپ ہمیں بتائیں، ہم جا کر دے کر آئیں گے۔ انہوں نے رسی باندھی ہوئی تھی اپنی چارپائی سے لے کر دروازے تک، نابینا تھے، پتہ نہیں چلتا تھا، اب رسی باندھ لی ہے انہوں نے، ادھر چارپائی کے ساتھ باندھی ہوئی ہے اور ادھر دروازے کے ساتھ باندھی ہوئی ہے۔ جب دروازے پر کھٹ ہوتی ہے، فوراً سامان اٹھاتے ہیں، چیز اٹھاتے ہیں، ہاتھ پہ پکڑتے ہیں، رسی کے ساتھ پکڑتے ہوئے دروازے پر جا کر جو آدمی ضرورت مند ہوتا ہے اس کو دے کر آتے ہیں۔ اب یہ ان لوگوں کا حال تھا کہ رسی کو پکڑ کر مضبوطی سے، اپنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو شیطان سے بچ جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، اب قرآن کے آ جانے کے بعد تم آپس میں پھوٹ مت ڈالو، آپس میں فرقے مت بنو، اکٹھے ہو کر قرآن کے علم کے ترقی کے لیے کام کرو، قرآن جو چیزیں سمجھاتا ہے ان کو لے کر آگے بڑھو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کا وہ احسان یاد کرو قرآن کے آنے سے پہلے، نبی کی آمد سے پہلے، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، آپس میں تم دشمن تھے، ایک دوسرے سے لڑائیاں کرتے تھے، ایک دوسرے کا مال چھینتے تھے، ایک دوسرے کی عزت پہ ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اب اللہ نے قرآن کی برکت سے، نبی کی صحبت سے تمہارے اندر تبدیلی پیدا کر دی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کا احترام پیدا کر دیا، ایک دوسرے کی عظمت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اب تم اللہ کی فضل سے، اس کی مہربانی سے، اس کی نعمت سے بھائی بن گئے۔ یہ کون سی نعمت ہے؟ یہ قرآن کی نعمت ہے، یہ نبی کی صحبت کی نعمت ہے، جس نے بکھرے ہوئے لوگوں کو بھائی بنا دیا۔ آج دنیا میں مسلمان بھائی بھائی کے بجائے دشمن ہو گئے، آپس میں بھائی آپس میں دشمن ہیں، ہر فرقے والے ایک دوسرے کی دشمن ہیں۔ ہم ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، دشمن خوش ہو رہا ہے کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کا نقصان کر رہے ہیں، ہمیں باہر سے کسی اور چیز کی دشمن مسلط کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کے خود ہی دشمن کافی ہیں۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کی مہربانی سے آپس میں بھائی بن گئے۔ اب قرآن نے آ کر بھائی بنا دیا، دشمنیوں سے نکال کر اخوت پیدا کر دی، ایک طاقت میں تبدیل کر دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ،
قرآن کے علم سے پہلے تم غلط کام کر کے جہنم کی طرف جا رہے تھے، ظلم کر کے، یتیم کا مال کھا کر، دھوکہ دے کر، کاروبار دھوکے کا کر کے، خیانت کر کے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچا کر، ہر برا عمل کر کے جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ اللہ نے نبی بھیج کر، قرآن کا علم دے کر تمہیں جہنم کی گڑھے کے کنارے سے بچا لیا۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تمہیں اس جہنم کے گڑھے کے کنارے سے بچا دیا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ تم دوڑ رہے ہو جہنم کی طرف، وَأَنَا آخُذُكُم بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، اور میں تمہاری پیٹھ سے پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم سے کھینچ کے واپس باہر نکالنا چاہتا ہوں۔ تم بھاگ رہے ہو جہنم کی طرف۔ اب حضور علیہ السلام پر وحی کا علم آیا اور اللہ کا قرآن وہ لے کر انسانوں کے پاس آئے۔ آج یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے۔ ہماری سب سے بڑی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اس کے لیے ضرور وقت نکالیں۔ آج آپ اکیلے تشریف لائیں، اگلی دفعہ اپنے ایک ایک دوست کو تیار کر کے ساتھ لے کر آئیں، تاکہ یہ قرآن حکیم کے فیض اور اس کے تعلیم اور اس کے علم اور شعور کے لیے ہم سارے مل کر اکٹھے ہو کر کام کریں۔ یہ پہلا کام ہے کہ قرآن حکیم کے علم سے ہمارا دل اور دماغ تیار ہو جائے، اس کی ساخت قرآن کے علم سے تیار ہو جائے۔ یہ مسلمان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فرما کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ کھول کر تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے، کھولتا ہے، واضح کرتا ہے، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ، تمہیں راہ حق مل جائے۔ تم اس کو کھولو گے، پڑھو گے، سنو گے، سمجھو گے تو تمہیں اس کی ہدایت ملے گی۔ اللہ ہمیں قرآن حکیم کی قدر نصیب فرمائے، اس کا علم اور شعور عطا فرمائے، اور اس پر اکٹھے ہو کر مضبوطی کے ساتھ اپنی قوت اور طاقت پیدا کرنے کی اور شیطانوں کا مقابلہ کرنے کی ہمیں پھر سے ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور مضبوط پکڑ لو اللہ کی رسی کو سب اکٹھے ہو کر۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں پھوٹ مت ڈالو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اس نے الفت ڈال دی، محبت ڈال دی تمہارے دلوں کے درمیان۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم ہو گئے اس کی فضل اور مہربانی سے آپس میں بھائی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پھر تم کو اس نے اس سے نجات دی۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح کھولتا ہے اللہ تم پر اپنی آیتیں۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واجعل ثارنا علی من ظلمنا وانصرنا علی من عادانا ولا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا۔ اے رب ذوالجلال، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمیں قرآن حکیم کا فیض اور برکتیں نصیب فرما۔ اے اللہ، اس کی برکت سے ہمارے دنیا آخرت کے سارے مسائل حل فرما، ہر قسم کی پریشانیوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں، زندگیوں میں جو نحوستیں آ چکی ہیں قرآن کے علم کو چھوڑنے سے، اس کے عمل سے نکلنے سے، اے اللہ ہمیں ان نحوستوں سے محفوظ فرما۔ ہمیں اپنی کتاب اور اپنے دین اور اپنے پیغمبر کی طرف رجوع نصیب فرما۔ ہمیں ایک دوسرے کا احترام اور عزت عطا فرما، پھر مسلمانوں کو ایک طاقت بن کر، قوت بن کر دنیا میں حق کے لیے کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے ہمارے دوست احباب بیمار ہیں، سب کی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، مقروض ہے قرضوں سے خلاصیاں نصیب فرما، بے روزگار ہیں حلال کے روزگار نصیب فرما۔ اے اللہ، جتنے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، نہیں کہہ سکے، دل میں تمنا رکھتے ہیں، سب کی سب حاجات تو ہی جانتا ہے۔ اے اللہ، سب کی دلی مرادیں پوری فرما، سب کے مسئلے حل فرما، سب کو پریشانیوں سے محفوظ فرما، اس دین کو دنیا میں پھر سے غالب فرما، ہمیں بطور ذریعہ اور وسیلہ کے قبول فرما۔ اے رب ذوالجلال، یہ جتنے ہمارے دوست احباب اپنے گھر کے، اپنے کام کاج چھوڑ چھاڑ کے تیرے کلام کی نسبت سے یہاں جمع ہوئے ہیں، سب کی حاضری قبول فرما۔ یہ سلسلہ فیض قرآن کا تا قیامت جاری و ساری فرما، ہماری محنتیں بھی اس میں شامل فرما۔
ہمارے اس مدرسے کو، ہمارے اس ادارے کو اور دیگر ہمارے ادارے رحیمیہ علوم قرآنیہ سمیت دین حق کے جتنے مراکز ہیں، بیت اللہ الحرام، سرزمین حرمین الشریفین، مسجد حرام، بیت المقدس شریف سمیت سب دین حق کے اداروں کو دنیا میں پھر سے حفاظت، ترقی اور کامیابیاں نصیب فرما۔ ہمارے ملک کو، پوری دنیا کو کورونا وبا کی اس مصیبت سے بھی محفوظ فرما، اس کے آنے والی آفات سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ رب زدنا علما وتوفنا مسلما والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ یہ پانی پی کر جائیے گا۔